نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين۔ گزشتہ درس میں قیامت کا ذکر تھا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہاں حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کس طرح جمع ہوں گے، کون جمع کرے گا، تو اس کا جواب ہے، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ جب وہ بادشاہ ہے تو وہ جمع بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست جو ہے وہ بڑے خسارے میں ہوں گے، باطل پہ چلنے والے لوگ خسارے پہ ہوں گے۔ یومئذ یخسر المبطلون، دنیا میں تو باطل بھی چل جاتے ہیں نا، لیکن فرمایا کہ اس دن وہ خسارے میں ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون، باطل پہ چلنے والے خسارے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر ایک گروہ کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل سب گرے ہوئے ہوں گے، اجی خوف سے اور پریشانی سے، جس طرح کوئی دنیا میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہاں سب گھٹنوں کے بل پہ گرے ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر ایک گروہ کو اس کے کتاب کی طرف بلایا جائے گا، جو کتاب اس کی لکھی جا رہی ہے نا، اس کی طرف بلایا جائے گا۔ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج وہ تمہیں پورا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ تو کتاب کیا ہے؟ وہ جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، فرشتے جو لکھتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہمارے منہ سے لفظ نکلتا ہے وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں، باتیں اس میں بری باتیں بھی نکل جاتی ہیں، تو خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ بعض لوگ اتنے باتونی ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، آپ اگر خاموش بھی رہے وہ بولتے رہے، آپ جواب نہ بھی دیں تو وہ پھر بھی بولتے ہیں۔ تو جو بھی ہم زبان سے منہ سے بات نکال رہے ہیں وہ فوراً لکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ کل امت تدعی الی کتابہا الیوم تجزون بما کنتم تعملون، تو اس لیے ہر انسان کو اچھی بات نکالنی چاہیے اور زیادہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کم باتیں لکھی جائیں گی، قیامت کے دن ہوگا اور اللہ پاک دیں گے کہ اس کو پڑھو،
وہ پڑھے گا، ان پڑھ بھی پڑھے گا، ان پڑھ بھی پڑھے گا۔ تھوڑی دیر پڑھے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ اب بتا اس میں کوئی ظلم تو تیرے ساتھ نہیں ہوا، جو لکھا ہوا پڑھ رہا ہے اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہو، کہے گا اللہ نہیں ہوئی۔ پھر پڑھے گا، پھر اللہ روکیں گے، اب بتا کوئی زیادتی غلط بات تو نہیں لکھی گئی؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، کیونکہ وہاں تو پھر جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر ایک کو اس کی کتاب، اس کے دفتر، اس کی لکھائی کی طرف بلایا جائے گا۔ فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم کہتے رہے یا کرتے رہے۔ کہنے کا بھی، کہا ہوا بھی لکھا جاتا ہے اور کیا ہوا بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم سے کوئی اور عمل کر دو وہ نہیں لکھا جائے گا۔ کیا ہوا عمل بھی لکھا جاتا ہے اور کہا ہوا عمل بھی لکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باریک باتیں، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں دو لکھنے والے، دائیں طرف والا افسر ہے اور بائیں طرف والا جو ہے یہ اس کا ماتحت ہے۔ تو جب یہ نیکی کرتا ہے تو وہ فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو یہ افسر دائیں طرف والا اسے کہتے ہیں کہ ٹھہرو گے ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر لکھ لیا جاتا ہے۔ اور ایسے بھی چیزیں ہوں گی جو کہ لکھائی میں نہیں آتی، لیکن اللہ کے پاس، مثلا فرشتے اس کو نہیں لکھ سکتے، فرشتے تو اسی کو لکھیں گے جو کریں گے یا جو بولیں گے، لیکن ایک ایسا ذکر ہے جن کو فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ وہ ذکر کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ذکر خفی، جو دل سے کیا جاتا ہے۔ اب دل والی بات تو فرشتوں کو کیا پتہ ہے کیا کر رہا ہے، لیکن وہ لگا ہوا ہے اللہ 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 کر رہا ہے۔ ذکر خفی جسے کہتے ہیں نا، جو صرف دل سے کیا جاتا ہے۔ بعض عوام ذکر کرتے ہیں جی وہ زبان بھی ہلتی ہے، لیکن ایک ایسا ذکر ہے جس کو ذکر خفی کہتا ہے، وہ صرف دل کرتا ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہے، اور دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو قیامت کے دن جب سارے اعمال کا بدلہ اس کو مل جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس اس کا کچھ اور بھی ہے، اور کیا ہوگا؟ وہ ذکر جو کہ لکھائی میں آئے لیکن اللہ کو تو علم ہے، اس کا بدلہ بھی ملے گا، اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ میری کتاب جو آج حق کے ساتھ بول رہی ہے، سچائی کے ساتھ بول رہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو یہ بولتا ہے وہ لکھ لیا کرو۔ فرمایا کہ اس لکھائی کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ بڑی بنیادی بات ہے ایمان۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ سچائی میں پہلے نمبر پر آیا ہے، یا ایمانداری میں پہلے نمبر پر آیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ 165 نمبر پر آیا ہے، یعنی وہ زیادہ ایماندار ہے، لیکن وہ ایمان قبول نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے ایمان شرط۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں یہ کمی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بس کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل الصالحات کیا ہے؟ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہیں، یہ عمل صالح۔ تو یہ بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ساڑا دل پاک ہے، اسی نماز پڑھیے نہ پڑھیے، ساڑا دل پاک ہے۔ ہاں دل تو سنا پاک ہے، اللہ کہتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور تم کہتے ہو کہ میرا دل پاک ہے۔ دل پاک سے نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا۔
فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ایسے لوگ اللہ کے رحمت میں داخل ہوں گے۔ یہ جو ایمان والے ہیں اور کیا ہے جی، وہ عامل الصالحات والے ہیں، یدخلہم فی رحمتہ ذالک هو الفوز المبین، اور یہ تو بڑی کامیابی ہے، جو اللہ کے رحمت میں داخل ہو گیا جنت میں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے کہ فلاں وزیر بن گیا، فلاں صدر بن گیا، فلاں پلازے والا بن گیا۔ فرمایا جو جنت میں داخل ہو گیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا گروہ کون سا ہوگا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اللہ کو نہیں مانا ہوگا، اللہ کے دین پہ نہیں آئے ہوں گے۔ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ فرمائیں گے تمہارے پاس میری آیتوں کی تلاوت نہیں ہوتی رہی، میری آیت تمہیں سنائی جاتی رہی یا نہیں؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم تو متکبر تھے، تکبر کرتے تھے۔ مسجد میں تو آنا، پھر غریب امیر کے ساتھ کھڑے ہونا، اور گرمی سردی برداشت کرنا، وضو کرنا، یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو عاجز ہوتے ہیں، جو متکبر ہے وہ تو نہیں کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، تو تکبر کا نتیجہ وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ وہ آج کی ان آیات میں فرمایا کہ اللہ سب کو جمع کرے گا، قیامت برپا ہوگی، باطل خسارے میں ہوں گے، اور ہر گروہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا، پریشانی میں، اور ہر ایک کو کتاب دی جائے گی کہ پڑھو اس کو، اور یہ کتاب اس دن بولے گی، اس دن یہ کتاب بولے گی۔ اور فرمائے نیک لوگ ایمان والے جنت میں، اور بدماش لوگ اور کافر لوگ جو ہے وہ جہنم میں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔